بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 15۔ دریائے سرسوتی کے کنارے کی عمارت میں ایک روز اچ کا راجہ اکیلا بیٹھا تھا کہ اس کمرے میں اس کا ماموزاد سنگرام داخل ہوا۔ سنگرام آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دیوداس تھوڑی دیر تک بڑی غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، آج تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ یا تو تجھے کوئی خوشی ملی ہے یا تو میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہے۔ سنگرام کھل کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، دیوداس میرے بھائی، تمہارا اندازہ درست ہے، یوں جانو مجھے بھی خوشی ہے اور تمہارے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ دیکھو میرے بھائی، جب تمہارے لیے اچھی خبر ہوگی تو لازم ہے میں بھی خوش ہوں گا۔ جواب میں دیوداس چونکا، پھر بڑے غور سے سنگرام کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، میرے بھائی، اگر میرے لیے تمہارے پاس کوئی اچھی خبر ہے تو پھر کہو، دیر کاہے کی؟ کیا یہ اچھی خبر راجکماری کمار دیوی سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا تم اس سے ملے ہو؟ اس نے میری پیشکش پر کوئی مثبت جواب دیا ہے؟ سنگرام مسکرایا اور کہنے لگا، دیوداس میرے بھائی، جو کچھ میں کہنے والا ہوں یوں جانو اس کا تعلق کمار دیوی سے ہے بھی اور نہیں بھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ راجکماری کمار دیوی نے تمہارے سامنے یہ شرط پیش کی ہے کہ اگر تم ایبا کو ہلاک کر دو تو وہ تم سے شادی کر لے گی۔ دیکھو، ایبا کو ہلاک کرنا اس وقت اتنا آسان نہیں تھا، اب ایبا پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچانا یا اس کا خاتمہ کرنا کسی قدر آسان ہو گیا ہے۔ میں نے ایبا سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، وہ کھکروں کے سردار کی ایک لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ وہ لڑکی بڑی جنگجو بہترین قسم کی تائغزن ہے، اور یہ بھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جنگوں میں ایبا کے ساتھ رہ کر عملی طور پر حصہ لیتی رہی ہے۔ اب میں نے 2 کاموں کا بندوبست کیا ہے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کے لشکر میں میرے کچھ جاننے والوں کے علاوہ کچھ عزیز بھی ہیں۔ تمہارے کام کے سلسلے میں میں نے ان سے تفصیل کے ساتھ بات کی، انہیں تم سے ہمدردی ہے اور انہوں نے 2 تجویزیں پیش کی ہیں۔ پہلی تجویز یہ کہ وہ اس جنگ میں خاص طور پر ایبا کو اپنا ہدف بنائیں گے اور اس کا سر کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ ایبا کا سر کاٹنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا سر لا کر تمہیں پیش کر دیں گے اور تم وہ سر راجکماری کو پیش کر دینا، اور اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم اس سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا طریقہ کار وہ کچھ اس طرح اختیار کریں گے کہ اگر وہ ایبا کو اپنا ہدف نہ بنا سکے یا اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان نہ پہنچا سکے تو وہ اس کے ساتھ کام کرنے والی اس کی بیوی کو ہلاک کر دیں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے سنگرام کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں دیوداس فوراً بول اٹھا، اصل مسئلہ تو ایبا ہے، اس کی بیوی نہیں۔ ہلاک ایبا کو کرنا ہے، اس کی بیوی کو مارنے سے کیا حاصل؟ سنگرام نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں سن لو، اس کے بعد اعتراض کرنا۔ سنگرام نے پھر کہنا شروع کیا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں سے میں نے رابطہ قائم کیا ہے انہیں میں نے سمجھا دیا ہے کہ جنگ کے دوران اگر وہ ایبا کا خاتمہ نہ کر سکیں تو کم از کم اس کی بیوی کو ہلاک کر دیں۔ دیکھو دیوداس، اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے نہر والا کا راجہ بھیم دیو اور اس کا بیٹا رام دیو بھی آیا ہوا ہے۔ اپنے جن آدمیوں سے میں نے رابطے قائم کیے ہیں ان سے میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ جہاں وہ ایبا کی بیوی کا خاتمہ کریں گے وہاں راجکماری کمار دیوی کے بھائی رام دیو کو بھی ختم کر دیں۔ سنگرام کے ان الفاظ پر اچھلنے کے سے انداز میں دیوداس چونک اٹھا، پھر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سنگرام میرے بھائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو وہ کام کرنا چاہتے ہو کہ اگر راجکماری کمار دیوی مجھ سے شادی کرنا چاہے تب بھی کرنے سے انکار کر دے۔ دیکھو، پہلے تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تم ایبا کی بیوی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ اس بیچاری کا کیا قصور؟ اس کو ایبا کے ساتھ ہی رہنے دو، اس طرح کم از کم یہ راجکماری
کسی موقع پر ایبا کی طرف تو مائل نہیں ہو سکے گی اور نہ اس کے پاس جا سکے گی۔ خاتمہ تو ہمیں ایبا کا کرنا چاہیے، ساتھ ہی تم نے ایک اور شوشہ کھڑا کر دیا ہے، رام دیو کا بھی خاتمہ کرنے لگے ہو۔ کیوں میری قسمت کے غبارے سے ہوا ایک مشت ہی نکالنے لگے ہو؟ جواب میں سنگرام مسکرایا اور کہنے لگا، ابھی تک میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی اور تم قبل از وقت بول اٹھے۔ ہاں تو میں رام دیو کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دیکھو جب رام دیو قتل ہو جائے گا تب ہم راجکماری کمار دیوی کے پاس آئیں گے۔ اگر تو ہم ایبا کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ایبا کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس طرح تم اپنا گوہر مقصود پانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو ہم دونوں راجکماری کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ کمار دیوی کے بھائی رام دیو نے جنگ کے دوران ایبا کی بیوی کو ہلاک کر دیا جو اس کے ساتھ جنگ میں حصہ لے رہی تھی، اور اس کے رد عمل کے طور پر ایبا نے کمار دیوی کے بھائی رام دیو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب یہ خبر راجکماری کمار دیوی کے کانوں میں ڈالی جائے گی تو یاد رکھنا کمار دیوی کے دل میں اگر ابھی تک ایبا کی محبت نہ سہی ہمدردی کا بھی کوئی جھونکا ہے تو وہ ختم ہو کر رہ جائے گا اور حالات اسے تمہاری طرف آنے سے روک نہیں سکیں گے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ سنگرام کی اس ساری گفتگو کے جواب میں خاموش رہ کر دیوداس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہار ماننے کے سے انداز میں کہنے لگا، سنگرام میں نے کیا کہنا ہے، مجھے تو راجکماری کمار دیوی کی محبت اس کا ساتھ چاہیے۔ یہ چیزیں مجھے ایبا کے قتل کی وجہ سے حاصل ہوں یا اس کی بیوی اور رام دیو کے مرنے سے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ کسی بھی صورت میں مجھے راجکماری کمار دیوی کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ دیوداس کے ان الفاظ سے سنگرام خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو چلو ترائن کے میدانوں کی طرف چلتے ہیں، جہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تاریخی جنگ کی ابتدا ہو گئی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں ہمارا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کمرے سے نکل کر اپنے آپ کو خوب مسلح کر کے دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں کا رخ کر رہے تھے۔ رات اپنی تمناؤں کے آنگن میں رقص کرتی، ہر شے کی زیست کی بے ثباتی کے قصے سناتی، خوب آلود آنکھوں میں انگنت سپنوں کی سیج سجاتی، کسی بے نام سی سرگوشی کی طرح اپنی منزلوں کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ محبت کے جزیروں کی طرح آسمان پر آوارہ ابر زمین کی طرف جھکتے، پھر زمین کے خشک چہروں کو جھانکتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ چاروں طرف نیم تاریک سایوں سے بغل گیر ہوتی ہواؤں اور ساغر کی تہ میں ڈوبی ہر شے جیسی خاموشی تھی۔ ہر شے اس سنسان صحرا کی طرح خاموش تھی جس میں حد نظر تک نہ کوئی راستہ ہو نہ کوئی منزل ہو۔ اندھیرے میں نہائی ملگجی گداز رات روشنی کی محفل سے بغل گیر ہونے کے لیے بے چین تھی، اس لیے کہ رات اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی۔ صبح کے آثار مشرق میں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمیل اپنے اپنے لشکریوں کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ دشمن کے لشکر کی طرف بڑھے۔ پھر انہوں نے 3 مختلف سمتوں سے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ تکبیریں بلند کرتے ہوئے فنا کی تختیاں لکھتے، آندھیوں کی وحشت خیز قافلوں، زیست کی دہلیز پر دستک دیتے، خزاں کے خوفناک گردابوں اور دل و جان کو شکن شکن کر کے تباہی کے سخن تراشتی موت کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ یہ بڑا اچانک اور ایک ہولناک شبخون تھا جو شب کے آخری حصے میں مارا گیا تھا۔ اس شبخون کی وجہ سے ہندوستان کے راجاؤں کے لشکر میں زرد خزاؤں اور روح کی درماندگی اور خواہشوں کی آوارگی کی سی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمیل کے حملہ آور ہونے سے راجاؤں کے لشکر میں تقسیم ہوتے زاویوں خوابوں کی بے ربطی کی طرح افراتفری اور بد نظمی سی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ان کے لشکر کے اندر ہواؤں کے نوحوں، فضاؤں کی ماتم سی زخم خوردہ زبان کی آہو فغان جیسی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قطب الدین ایبک، حسین خرمیل اور ایبا نے دریائے سرسوتی کے کنارے ان میدانوں کو ایک طرح سے قتل گاہوں کا مقروض بنا کر رکھ دیا تھا۔ ختم ہوتی رات کے وقت قطب الدین ایبک، حسین خرمیل اور ایبا کی طرف سے یہ ایک انتہا درجے کا ہولناک اور جان لیوا شبخون تھا۔ جب تک راجاؤں کے لشکری سنبھل کر جوابی کارروائی کرتے، اس وقت تک تینوں مسلمان سالار اپنے کام کو اپنے انجام تک پہنچا چکے تھے۔ دشمن کے انگنت لشکریوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
دشمن کے اندر ایک طرح کی افراتفری اور واویلا انہوں نے برپا کر کے رکھ دیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی لشکری سنبھل کر ان کے مقابل صف آرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تینوں سالاروں نے تکبیریں بلند کیں، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب شب خون کی تکمیل کر کے واپس اپنی لشکرگاہ کی طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں اپنے اپنے لشکریوں کو لے کر واپس اپنی خیمہ گاہ میں پہنچ گئی تھی۔ اس شب خون سے پہلے ہندوستان کے راجاؤں کے لشکری بڑے جوش میں تھے، ان کے ولولے جوان، ان کا جوش اور ان کی کامیابی کی امیدیں اپنے عروج پر تھیں، اس لیے کہ ان کے راجاؤں، ان کے سالاروں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ ہم اس سے پہلے بھی ترائن کے میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری کو بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر چکے ہیں، لہٰذا ترائن کے یہ میدان اب پھر مسلمانوں کے سلطان کی شکست کا نظارہ کریں گے۔ لیکن اس شب خون کے بعد ان کی دلی کیفیت کافی حد تک تبدیل ہو گئی۔ اس شب خون کے باعث ان کے لشکر کے ہزاروں لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جب مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کے اندر جدھر نگاہ پڑتی تھی لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھیں، لہٰذا اس شب خون کی وجہ سے ہندوستان کے لشکریوں میں ایک طرح کی بددلی اور کم حوصلگی پھیلی، اور مسلمانوں کا شب خون مارنے کا مدعا اور منشا بھی یہی تھا۔ اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو ہندوستان کے سارے راجاؤں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لشکر میں چمگویاں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جو کامیاب اور دہلا دینے والا شب خون مارا ہے تو ان کے لشکر کے لیے ایک طرح کی بدشگونی ہے۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی افواہیں لشکر میں اٹھنے لگی تھیں۔ ان افواہوں پر قابو پانے کے لیے اور لشکریوں کا حوصلہ اور ولولہ قائم رکھنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد سارے راجاؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ راجاؤں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر یوں ہی مسلمانوں کے سامنے پڑاؤ کیے رکھا تو مسلمانوں کے اس کامیاب شب خون کی وجہ سے دن بدن ان کے لشکر میں بددلی پھیلنا شروع ہو جائے گی، جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، لہٰذا انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری بھی پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق اپنے لشکر کو چاروں حصوں میں تقسیم کر کے لشکر کی صفیں درست کر لی تھیں۔ پھر سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے سامنے آیا، گھوڑے کا رخ موڑ کر قبلہ رخ ہوا، سجدے کے انداز میں اس کا سر اپنی زین کے ہنے پر جھک گیا تھا۔ پھر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری میں دعا مانگتے ہوئے اپنے خداوند قدوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے اللہ، اس بے جہت آسمان تلے اور روز شب کی روانی میں میرے کمزور شانوں پر میری ملت کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے اللہ، اگر تیری حمایت حاصل نہ ہو تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، تیری نصرت میرے ساتھ نہ ہو تو میرے پاس تنکا بھی نہیں۔ میرے مالک، ہمارا دشمن ہمارے سامنے غم کی عقوبت گاہوں، زمانے بھر کی وحشت، مجبوریوں کی چادر پھیلاتی موت کی اندھی چاپ، خوف بھری تاریکی اور بوند بوند برستے قہر کی طرح ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے گھور رہا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی روشنی کو روشنی سے اور جوہر کو جوہر سے بناتا ہے، بحر کے سینے پر تو ہی بے نام اور انجانے جزیرے کھڑا کرتا ہے، پھولوں کی زندان میں تو ہی خوشبوؤں کو اسیر کرتا ہے، تو ہی خوشیاں بانٹتے بگولوں کی طرح آسمان پر بادلوں کی کشتیوں کو رواں کرتا ہے۔ ارض و سما کے اس طلسم خانے میں میرے اللہ تو ہی مجھ جیسے خامکار کو پختہ کار بنانے والا ہے۔ میرے اللہ، تیری بندگی ہی میرا کمال ہے، تیری اطاعت ہی میرا جمال ہے۔ لا سے اللہ کی طرف میرا سفر، استغراق لبوں کی آنچ میں تیری حمد کی پرچھائیاں ہی میرا ہنر ہے۔ میرے مالک، مجھے تیری حمایت حاصل نہ ہو تو میں صرف دکھ کا نگر ہوں، اور مجھے تیری حمایت حاصل ہو تو میں بھور کی گرہیں کھول دینے والا طوفان ہوں۔ تیری نصرت میرے ساتھ نہ ہو تو میں زرد پتوں کی بے بس کہانی ہوں۔ تیری نصرت میرے ساتھ شامل حال ہو تو پھر میں دشمن کے لیے بحر کی طغیانی ہوں۔ میرے مالک، مجھے ہمت دے، مجھے استطاعت دے کہ میں درد کی مثلث دائرے میں مرگ و موت کی الجھن بن کر دشمنوں کی نظر نظر میں ویرانی بھرتا چلا جاؤں۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں دشمن پر بے روک رقص شرر کے خونی سایوں اور تباہی کے اڑتے بادلوں کی طرح حملہ آور ہو کر دشمن کی شکست کو ان کا مقدر اور اپنی فوز مندی کو یقینی بناتا چلا جاؤں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے
اپنا سر زین کے ہنے سے اٹھایا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے اپنے سامنے اپنے لشکر پر ڈالی، دائیں بائیں اپنے لشکر کے ساتھ مستعد کھڑے اپنے سالاروں پر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ انتہائی انکساری سے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، اپنے گھوڑوں کا رخ موڑ کر اس کا منہ مشرق کی طرف کیا، اور اب وہ بڑے غور سے دشمن کے 3 سے 4 لاکھ کے درمیان لشکر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہندوستان کے راجاؤں کے لشکر کے اندر اس وقت ایک ناختم ہونے والا شور برپا تھا۔ لشکر کے آگے آگے 3000 ہاتھیوں کو استوار کیا جا چکا تھا، ان پر ان کے مہاوت بیٹھ چکے تھی۔ ہاتھیوں کے بیچ میں اور ہاتھیوں کے پیچھے لشکر کی صفیں بڑی تیزی سے درست کی جا رہی تھیں۔ راجاؤں کے لشکر میں مسلمانوں سے گزشتہ شب کے شب خون کا انتقام لینے کے لیے شور اٹھا ہوا تھا۔ ہندوستان کے زیادہ تر راجے اپنے ہی لشکر کے وسطی حصے میں تھے، ان میں سے کچھ جنگی رتھوں میں سوار تھے، کچھ گھوڑوں کی سواری کر رہے تھے۔ لشکر کے اندر ایک ہلچل برپا تھی، آوازوں کا ایک طوفان تھا جو سماعتوں کے پردے پر بازگشت کا ایک خوفناک تاثر چھوڑتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے اندر اگلے حصے میں طبل بج رہے تھے، جبکہ لشکر کے اندر جگہ جگہ زندہ دل لشکری اونچی آوازوں میں تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ دونوں لشکروں کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک انوکھا شور اور ولولہ تھا۔ دونوں لشکر کچھ دیر تک اسی کیفیت میں مبتلا رہے۔ شاید ہر کوئی یہی خیال کر رہا تھا کہ دوسرا حملہ آور ہونے کی ابتدا کرے، چونکہ سلطان شہاب الدین غوری نے دشمن کے نمٹنے کے لیے پہلے ہی اپنا لائحہ عمل تیار کر رکھا تھا اور اس نے پہلے ضرب نہ لگانے کا تہیہ کیا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ وہ بالکل اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہندوستان کے سارے راجاؤں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ مسلمانوں پر پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہندوستان کے راجاؤں کا متحدہ لشکر اس طرح آگے بڑھا تھا جیسے ہڈیاں چبا جانے والی رات میں سراب آثار لمحات کسی پر وارد ہونے کے لیے اپنی پیش قدمی کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے راجاؤں کا متحدہ لشکر سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر اندھو غم کی حکایتوں، اندھی ہوئے عہد شکنی ضبط کے آثار پر شبخون مار کر بے کلی اور کم مائیگی کا احساس دلاتے وحشت خیز کرب کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ اسی لمحے مسلمانوں کے لشکر نے بھی سلطان کے اشارے پر جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا، اور وہ بھی خوابوں کے اجڑے کھیتوں پر رقص کرتے، آندھیوں کے خروش اور زندگی کے لہو کو نقطۂ جوش پر پہنچا دینے والی رگوں میں کھولتی آگ اور ناک کی طرح خوف بھرے پھن پھیلائی موت کے جھکڑوں کی یورش کی طرح ٹوٹ پڑے تھی۔ میدان جنگ خون اگلنے لگا تھا، ذہن مبہوت، آنکھیں پتھرانے لگی تھیں، حیات کی آرزو برستے لپکتے موت کے شعلوں کی زد میں آ گئی تھی، اور دونوں طرف کے لشکری تڑپ کر بے شمار پھوٹ پڑنے والے لاووں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھی۔ تلواریں ڈھالوں سے چیخیں، چیخوں سے آہیں ہونٹوں سے ٹکرانے لگی تھیں۔ مسلمان لشکری تڑپتی برق اور کرب لمحوں کے دکھ کی طرح حملہ آور ہو رہی تھی۔ راجاؤں کے متحدہ لشکر نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ وقت ضائع کیے بغیر مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں، لیکن مسلمان جوابی کارروائی بھی کرتے ہوئے آنسوؤں اور سانحوں کی کروٹیں لیتے عذابوں کی طرح حملہ آور ہو رہی تھی۔ ہندوستان کے طبقاتی جبر پر فطرت کا قہر اور ذات پات کی لعنت پر ویرانیوں کا ستم بن کر مسلمان نزول ہو رہے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے تیر انداز ہاتھیوں کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے ہاتھیوں کو انہوں نے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، جس کی بنا پر ہاتھیوں کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی، اور اس صورتحال میں سلطان کے لشکریوں کو ہندوستان کے راجاؤں کے ان لشکریوں سے ٹکرانے کا موقع مل گیا تھا جو ہاتھیوں کے بیچوں بیچ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک جم کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد جب سلطان نے تکبیر بلند کی تو اس کی تکبیر کے جواب میں اس کے سالاروں اور سارے لشکر نے بڑے ہولناک انداز میں تکبیریں بلند کیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے راجاؤں نے اندازہ لگایا کہ مسلمانوں نے ایک بار پھر تکبیر بلند کر کے اپنے حوصلوں کی تجدید کرتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور جب انہیں کامیابی نہیں ہوئی تو وہ پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب راجاؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر ان پر زوردار حملے کیے جائیں تو اپنی فتح اور ان کی شکست کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے لشکریوں کو للکارا، اور اس للکار کے جواب میں
ان کے لشکری ہاتھیوں کے بیچوں بیچ سے بڑی تیزی کے ساتھ آگے نکلتے ہوئے ایک طرح سے مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگے تھے۔ مسلمانوں کی پسپائی بڑی تنظیم اور بڑے نظم کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے سامنے حملہ آور ہونے والے راجاؤں کے لشکریوں کو روک بھی رہے تھے اور پیچھے بھی ہٹ رہے تھے۔ جب سلطان شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ دشمن کے لشکری اپنے ہاتھیوں سے کافی آگے نکل آئے ہیں، تب ایک بار پھر اس نے تکبیر بلند کی۔ اس کی تکبیر کے جواب میں پہلے کی طرح اس کے سالاروں اور لشکریوں نے تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد میدان جنگ میں ایک نیا انقلاب برپا ہونا شروع ہوا تھا۔ سلطان کے لشکر نے ایک دم پسپائی ترک کر دی، پوری طاقت و قوت کے ساتھ جارحیت پر اترا۔ اس کے بعد سلطان کا لشکر اپنے سامنے دشمن کے لشکر پر بصارتوں کو اندھا کر دینے والی آتشی دائروں، سماعتوں کو بہرا کر دینے والی کالی گھٹاؤں کی خوفناک کڑک کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ تبدیلی ہندوستان کے سارے راجاؤں کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی۔ وہ تو اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھے کہ مسلمان اب پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کی شکست کا اعلان ہونے میں بس تھوڑی سی دیر باقی ہے، اور اب وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی طرف سے مسلمانوں کی شکست کا منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان لشکری تو پلٹ کر دھرتی اور آکاش کو روند دینے والے جذبوں اور دل کی خلیش میں اضافہ کرتے جذبات کی کھولتی آتش کی طرح حملہ آور ہو گئے ہیں، تب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ مسلمانوں کی چال ہے، اور اسی چال کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ پسپائی ترک کر کے جارحیت اختیار کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے سلطان کی سرکردگی میں اس قدر پرجوش انداز میں حملے کیے تھے کہ راجاؤں کا وہ لشکر جو اپنے ہاتھیوں سے آگے نکل کر مسلمانوں کے تعاقب میں آیا ہوا تھا، اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان کا لشکر بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ قطب الدین ایبک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے ایک پہلو کی طرف، جبکہ ایبا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے دوسرے پہلو کی طرف بڑھا، جبکہ دشمن کے سامنے خود سلطان شہاب الدین غوری اور حسین خر مل رہے تھے۔ پھر سلطان کے پہلو سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق ان کے لشکریوں میں سے جو بہترین تیر انداز تھے، انہیں پہلے کی طرح اپنے تیروں سے ہاتھیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جبکہ باقی لشکریوں نے سلطان اور حسین خرمیل کی سرکردگی میں سامنے کی طرف سے راجاؤں کے لشکر پر خوفناک حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب راجاؤں نے اپنے لشکریوں کو للکارا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر پوری قوت سے سامنے کی طرف حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کے سامنے والے لشکر کو روند کر اپنی فتح کو یقینی بنائیں۔ جس وقت وہ ایسا کر رہے تھے، اسی وقت ایک طرف سے ایبا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ موت کے دستے خونی اور گرم ہیولوں کے رقص کی طرح دشمن کے دائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر قطب الدین ایبک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قضا کی برستی برسات اور قہرمانیت کی اٹھتی امنگوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب راجاؤں کے لیے کڑی سوچوں کے منجدار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی طرف سے اپنی ساری قوت کو اپنے سامنے جھونک کر سلطان کی شکست کو یقینی بنانا چاہتے تھے، اور اسی لمحے ان کے لشکر کے پہلوؤں پر ایبا اور قطب الدین ایبک نے حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے اس کے لشکریوں کو کاٹتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری کے وہ لشکری جنہیں سلطان نے صرف ہاتھیوں کو نشانہ بنانے پر مقرر کیا تھا، انہوں نے تیر اندازی کرتے ہوئے ہاتھیوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ہاتھیوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور آگے بڑھنے کے بجائے پلٹے اور اپنے لشکریوں کو رونتے ہوئے بھاگے۔ جس وقت ہاتھی راجاؤں کے لشکر کو رونتے ہوئے پچھلی سمت جا رہے تھے، اس وقت سلطان شہاب الدین غوری نے اس موقع پر بڑا دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ ہاتھیوں کے پیچھے پلٹتے ہی اپنے اور حسین خرمیل کے لشکر کو آگے بڑھایا، اور جس وقت ہاتھیوں کی وجہ سے دشمن کے لشکری افراتفری اور بد نظمی کا شکار تھی، سلطان اور حسین خرمیل نے ان پر حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے ان کی صفوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، جبکہ یہی کام دائیں بائیں سے قطب الدین ایبک اور ایبا بھی شروع کر چکے تھی۔ راجاؤں کا متحدہ لشکر چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھا، لہذا راجاؤں کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہاتھیوں کو لشکر سے باہر نکال کر پڑاؤ سے بھی پچھلی سمت میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاتھیوں کے نکل جانے کے بعد راجاؤں نے قدرے اپنے لشکر کو سنبھالتے ہوئے پھر جنگ کی بھٹی زور و شور سے گرم کر دی تھی۔ ترائن کے میدانوں میں ایک بار پھر پیمانہ روز و شب میں میدان جنگ قلمزوں کے مد جزر کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ زندگی موت کی علامت بننے لگی تھی۔
دل کی دھڑکنیں قضا کی آہٹوں میں ڈوبنا شروع ہو گئی تھی۔ ماہوں سال کی پابندی سے بے نیاز موت زندگی کو اپنی امانت جان کر واپس لینے لگی تھی۔ دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں میں چاروں طرف جسموں کو جلاتی آگ موت کا کھیل شروع کر چکی تھی۔ راحتیں اور حلاوتیں نفرتوں اور شکایتوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ نسلی پاگل پن جسموں کا آشوب بن کر زمانے بھر کی وحشتیں اپنے دامن میں سمیٹنے لگا تھا۔ چاروں طرف دونوں لشکروں کے اندر مسائل و عذاب اور حادثات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کو اپنے لشکر سے نکالنے کے بعد راجاؤں نے پھر ایک بار صلاح مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک بار پوری طاقت و قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور پہلے کی طرح ترائن کے میدانوں میں ان کی شکست اور ان کی ہزیمت کو ان کا مقدر بنایا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سارے راجاؤں نے جو اس وقت متحدہ لشکر کے وسطی حصے میں اپنے لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے، اپنے اپنے لشکریوں کو پیغام دیا کہ ایک بار اپنی پوری طاقت، پوری توانائی اور جان فروشی سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ہر صورت میں ان کی شکست کو یقینی بنانا ہے۔ سارے لشکریوں کو جب یہ پیغام ملا تو ایک بار پھر راجاؤں کے لشکر میں جوش و جذبہ پیدا ہوا اور وہ اپنی آخری کوشش کے طور پر اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے مسلمانوں کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ راجاؤں کے لشکر کی طرف سے یہ ایک ہولناک اور جان لیوا حملہ تھا۔ ان لشکریوں نے اپنی پوری طاقت و قوت مسلمانوں کے خلاف صرف کر دی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر بھی اب مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس سے پہلے میدان میں چنگھاڑتے جھومتے ہاتھی ان کے لیے مسائل کھڑے کر رہے تھے۔ اب ہاتھیوں کے نکلنے کے بعد جب راجاؤں کے لشکر نے پوری طاقت و قوت سے حملہ کر دیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری کے کہنے پر ان کے سالار اور لشکر بھی راجاؤں کے متحدہ لشکر پر توہم مٹا دینے والے رفتہ شوق، غموں کی دھوپ اور پیاس کی دکھ کا سانحہ، کرب کی داستان اور زمین کا حادثہ بنتے درد و الم کے نصاب کی طرح ٹوٹ پڑی تھی کہ جس وقت دونوں طرف کے لشکری اپنے سروں پر کفند باندھ کر اپنی اپنی فتح مندی، اپنی اپنی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کی کامیابی اور فتح مندی کا پہلا در کھلا۔ ایبا جو راجاؤں کے لشکر کے ایک پہلو کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اس نے دشمن کے لشکر کی کئی صفیں روند کر دشمن کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف پیش قدمی کی تھی، اس نے دیکھا اس کے سامنے ذرا فاصلے پر دہلی کا راجہ گوبند رائے جو اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا بھائی تھا اپنے لشکریوں کو للکار رہا تھا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ لشکر کے اندر ادھر ادھر تیزی سے گھومنے کے لیے ہاتھی مناسب نہیں تھے، اس لیے کہ وہ سست رفتار تھے، لہٰذا وہ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور گھوڑے کو ادھر ادھر بھگاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو ٹوٹ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ابھار رہا تھا۔ ایبا اس وقت اپنے کچھ لشکریوں کے نرغے میں تھا جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں دشمن پر ضربیں لگا رہے تھے۔ دہلی کے راجہ گوبند رائے کو دیکھتے ہوئے ایبا کا خون کھول اٹھا تھا۔ تلوار اس نے زین کے ساتھ لٹکائی، زین کے ساتھ لٹکتی ہوئی کمان سنبھالی، تیر جمایا اور نشانہ لیا، سانس روکی، اور جب اس نے تیر چلایا تو اس کا تیر دہلی کے راجہ گوبند رائے کی زرہ کی کڑیوں کو پھاڑتا ہوا اس کے دل کے پار ہو گیا۔ تیر لگنے سے جب گوبند رائے جھکا تو اسی وقت آگے پیچھے دو تیر اور آئے اور انہوں نے گوبند رائے کی زرہ کی کڑیوں کو چیرتے ہوئے گوبند رائے کے جسم کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ گوبند رائے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا تھا۔ گوبند رائے کے ارد گرد جو اس کے لشکری مسلمانوں کے خلاف جنگ آزما تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ گوبند رائے تو اپنے گھوڑے سے گر کر ختم ہو گیا ہے تو وہ حوصلہ کھو بیٹھے۔ اسی لمحے ایبا نے اپنے لشکریوں کو للکارا اور پہلے کی نسبت زیادہ اور جذبے کے ساتھ وہ اس سمت سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک تو گوبند رائے کے مارے جانے سے راجاؤں کے اس لشکر کے حصوں نے حوصلہ چھوڑ دیا تھا، دوسرے ایبا کے حملوں میں تیزی پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا اس سمت کی صفیں الٹ گئیں۔ جو لشکری حملہ آور مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے وہ اب جانیں بچا کر اپنے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بھاگے جہاں دوسرے بہت سے راجہ اپنے لشکریوں کو ابھار رہے تھے۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کا بھائی گوبند رائے جنگ میں کام آ چکا ہے اور اس طرف کے لشکری پیچھے ہٹ کر وسطی حصے کا رخ کر رہے ہیں، تب اس نے اپنے لشکر کے دوسرے پہلو کے کچھ لشکریوں کو اس طرف جا کر مسلمانوں کی راہ روکنے کا حکم دیا۔ یہ پرتھوی راج کی غلطی تھی۔ جو ہی اس نے اپنے لشکر کے دوسرے پہلو سے
ایبا کی طرف اپنے لشکر کے کچھ حصوں کو روانہ کیا، اس سمت سے قطب الدین ایبک نے زور اور دباؤ ڈالتے ہوئے ان کے لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ قطب الدین ایبک کی طرف سے لشکر کے جو حصے پرتھوی راج نے ایبا کی طرف روانہ کیے تھے وہ بھی وہاں ٹک نہ سکے، اس لیے کہ اس طرف سے مسلمان دشمنوں کو رگیتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ عین اسی لمحے ایک اور انقلاب برپا ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری نے جب دیکھا کہ پہلووں کی طرف سے اس کے لشکر کے دونوں حصوں نے دشمنوں کے پہلوؤں کو بری طرح مجروح کرتے ہوئے ان کے وسطی حصے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے، تب سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے 12,000 چیدہ لشکریوں کے ساتھ دشمن پر آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے 12,000 سواروں کے ساتھ پرجوش انداز میں شہاب الدین غوری نے پہلے تکبیریں بلند کیں، اس کے بعد شہاب الدین غوری زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کے لیے راجاؤں کے لشکر پر تقدیر کے المناک حادثوں اور عداوتوں کی متحرک چٹانوں، خود فراموشی کے دیے روشن کرتے فطرت کے المناک عذاب کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے اس طرح حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی حسین خرمیل، جو سلطان شہاب الدین غوری کے پہلو با پہلو کام کر رہا تھا، وہ بھی سلطان ہی کے انداز میں دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اب راجاؤں کے لشکر کی یہ حالت تھی کہ وہ 3 طرف سے گھر چکے تھے۔ سامنے کی طرف سے سلطان شہاب الدین غوری اور حسین خرمیل موت کا کھیل کھیلتے ہوئے ان کے لشکر کی صفوں کو الٹتے ہوئے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرتے جا رہی تھی، جبکہ ان کے لشکر کے دونوں پہلوؤں کی طرف سے قطب الدین ایبک اور ایبا زوردار حملے کرتے ہوئے ان کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنے لگے تھے۔ ان خوفناک حملوں کے دوران ہندوستان کے بہت سے راجا بھی مارے گئے، اور راجہ گوبند رائے پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ اس کی وجہ سے لشکر کے اندر بددلی پھیلی ہوئی تھی، اور جو مزید راجہ جنگ میں کام آئے اب ان کے لشکر جی چھوڑ بیٹھے تھی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں ہندوستان کے 100 سے زائد راجاؤں کے لشکر کی یہ بدترین شکست تھی۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج نے اس موقع پر بچے ہوئے لشکریوں کو سنبھالا دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اس لیے کہ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جنگ کی ابتدا میں اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ مسلمانوں کے لشکر سے لگ بھگ 3 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ اب جس وقت پسپائی اختیار ہوئی تو اس کے لشکریوں کا اس قدر قتل عام ہوا تھا کہ جو لشکر بچا اس کی تعداد مسلمانوں کے لشکر کے برابر ہو گئی تھی۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج نے جب دیکھا کہ چاروں طرف پسپائی اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی اور اس کے دوسرے راجاؤں کے لشکری اپنی اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، تب پرتھوی راج کے سامنے بھی بھاگ کر اپنی جانیں بچانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اس بنا پر اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں موڑیں اور بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ جنگ ایک طرح سے رک چکی تھی، مسلمان فتح عظیم حاصل کر چکے تھے۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے بھاگتے دشمن کا بری طرح تعاقب کیا اور ان کی تعداد مزید کم کر دی، اور ساتھ ہی اس نے کچھ دستے مقرر کیے اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ہر صورت میں اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کو زندہ گرفتار کر کے اس کے پاس لائیں۔ پرتھوی راج نے بھاگ کر اجمیر کی طرف سے نکل جانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ شہاب الدین غوری نے جو دستے اسے گرفتار کرنے کے لیے مقرر کیے تھے وہ اس کے اور اپنے درمیان فاصلوں کو بڑی تیزی سے سمیٹتے رہے، یہاں تک کہ دریائے سرسوتی کے کنارے انہوں نے پرتھوی راج کو جا لیا، اسے گرفتار کر لیا اور اسے اپنے حلقے میں لے کر سلطان شہاب الدین غوری کی طرف مڑے تھے۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو جب سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے پیش کیا گیا تب سلطان کافی دیر تک اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے پر غصے کی سرخی اور پیشانی پر غضبناکی کی سلوٹیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو تم ہو اجمیر کے راجہ پرتھوی راج، ذرا اپنی حالت کا مشاہدہ کرو۔ تم تو ہندوستان کے سارے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر اور انہیں میرا دشمن بنا کر جنگ سے پہلے وقت کے بدترین جبر و تشدد کے خنجروں اور کالے مکروہ خناس جیسی گفتگو کرتے تھے۔ پرتھوی راج، اس جنگ کی ابتدا ہونے سے پہلے میں نے جو قاصد تمہاری طرف امن و سلامتی کا پیغام دے کر بھیجا، تم نے نہ صرف اس کی توہین کی بلکہ میرا اور میرے دین کا تمسخر بھی اڑایا۔ پرتھوی راج، اگر تم میرے قاصد اور میری ذات کی توہین کرتے تمسخر اڑاتے تو تمہارا یہ رویہ یقیناً میرے لیے برداشت اور درگزر کرنے کا تھا، لیکن میرے دین کا تمسخر اڑاتے ہوئے جو الفاظ تم نے استعمال کیے تھے
ان کی چبھن تو میں اب تک اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ جو الفاظ تم نے میرے قاصد سے کہی تھی وہی الفاظ اس نے آ کر میرے سامنے بیان کر دیے تھی۔ جانتے ہو وہ الفاظ سن کر میں نے اپنی طبیعت اپنے نفس کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور میرے اس امن و سلامتی کے پیغام میں دوسرے راجاؤں سے مشورہ کرنے کے بعد جو خط تو نے میرے نام لکھا، میں نے اس خط کو پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ اس خط میں میرے لیے لفظوں کا زہر اور حروف کے تیر تھے۔ تیرے غرور کے تیشے، تیری تخریب کاری کی آتش تھی، تیرے لہجے کی نفرت و نخوت، تیرے خود پرستی کا کینہ میں نے محسوس کر لیا تھا۔ اس خط میں نے تیری بے حسی کی ضرب اور اپنے لیے روح کا کرب بھی محسوس کر لیا تھا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج، ذرا میرے حوصلے، میرے صبر و تحمل پر بھی نگاہ دوڑا۔ ہندوستان کی سرزمین میں 2 بار مجھے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، ایک نہروالا کے راجہ کے سامنے، دوسری بار یہیں انہی ترائن کے میدانوں میں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، اور تم سارے راجہ صرف ایک بار میرے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد طوفانوں کے سامنے حسن و خاشاک کی طرح اڑ کر رہ گئے۔ اے پرتھوی راج، میں اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ تاریک شب کی ردا میں تاریکیاں چنتی مشلوں کی طرح غزنی سے ہندوستان کی طرف آتا تھا، جہاں میرے لیے ہر موڑ پر ایک امتحان تھا۔ اس کے باوجود میں نے اپنے عزم کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ اے پرتھوی راج، جنگ سے پہلے تو گردوں کا سینہ چیرنے، فضاؤں کی نبض روکنے اور ہواؤں کی سانسوں کی حبس لمحوں کا شکار روکنے کی باتیں کرتا تھا۔ اس وقت تو نے یہ کیوں نہ سوچا کہ کبھی کبھی وقت کا سیلے رواں خواب کا فرق مٹا دیتا ہے، کبھی کبھی زیست کے سراب بھی حشر سامان دشمن ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک سہما ہوا پنچھی بھی بددلی کے زخم دے جاتا ہے۔ پہلے تو بڑا بولتا تھا، اب اپنی انا کی شکست تلے تو زندان کی سنگلاخ فیصلوں جیسا اور جبر کی چکی تلے پیسی ماضی کی گونجوں جیسا، خاموش اور سلگتے محیب اندھیروں کی سانسوں جیسا پرسکوت کیوں کھڑا ہے؟ کچھ بول، میں نے اب تک جو کچھ کہا اس کا کم از کم تو جواب تو دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جب خاموش ہوا تب بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرتھوی راج کہنے لگا، یقیناً مجھ سے خطا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے ماضی کے رویے کی معافی مانگتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کے ان الفاظ پر سلطان کے چہرے پر ہلکا سا مگر تنزیہ سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اب معافی مانگتے ہو جب پانی سر سے گزر چکا ہے، جب سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، جب چاروں طرف آتش فشاں پھٹ چکے ہیں، تم نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ وقت کا وحشی ناگ بڑے بڑے فرعونوں اور بڑے بڑے سرکشوں کے دروازوں پر لا کھڑا کرتا ہے؟ تو نے پہلے کیوں نہ غور و فکر کیا کہ پتھروں کے شہر میں کبھی کبھی نازک سا کوئی آئینہ بھی انقلاب برپا کرنے کے باعث بن جاتا ہے؟ تو نے پہلے کیوں نہ اپنی ذات پر غور کیا اور یہ سوچا کہ آج تو آج ہے، کل تیرا تنزل بھی تیرا سامنا کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ذرا اپنی حالت کا جائزہ تو لے، اس وقت تو میرے سامنے مٹی کے عارضی گھروندے بنتے، بگڑتے بیکار کھلونے اور بنجر دھرتی کی بدقسمتی کی طرح کھڑا ہے۔ سلطان کی اس ساری گفتگو کے جواب پر پرتھوی راج کچھ نہ بولا اور خاموش رہا۔ اس موقع پر اپنے سامنے کھڑے اپنے سالار حسین خرمیل کی طرف سلطان نے عجیب سے انداز میں دیکھا اور مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی حسین خرمیل اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور پرتھوی راج کو پکڑ کر پڑاؤ سے باہر لے جایا گیا اور وہاں اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک لشکری پڑاؤ کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا، سیدھا سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے کھڑی ایبا کی طرف دیکھا اور ایبا کے کان میں کوئی رازدارانہ گفتگو کرنے لگا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنے والے لشکری نے نہ جانے ایبا کے کان میں کیا کہا تھا کہ ایبا کا رنگ فکرمندی اور دکھ سے اڑا ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے سے ہٹ کر وہ پڑاؤ کی طرف جانے ہی والا تھا کہ سلطان نے اسے مخاطب کیا، ایبا میرے بیٹے، میرے پاس آؤ۔ ایبا کے ساتھ ساتھ وہ لشکری بھی اپنی جگہ پر رک گیا تھا جس نے ایبا کے کان میں کچھ کہا تھا۔ ایبا سلطان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ سلطان نے بڑی شفقت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹے کیا معاملہ ہے؟ اس لشکری نے جو کچھ تمہارے کان میں کہا ہے اسے سن کر تمہارا چہرہ فوراً تبدیل ہو گیا۔ میں تمہارے چہرے پر پیلاہٹ اور فکر مندی کے آثار دیکھتا ہوں۔
بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ دیر تک ایبا کچھ نہ کہہ سکا، اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ اس دوران جواب طلب کرنے کے سے انداز میں جب سلطان نے آنے والے لشکری کی طرف دیکھا تب وہ لشکری بول پڑا، سلطان محترم، میں پڑاؤ کی طرف سے آیا ہوں۔ پڑاؤ میں ایبا کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ایبا کے خیمے میں اس کی بیوی مردہ حالت میں پڑی ہے، اور ایک کاغذ بھی پڑا ہوا ہے جس کے اندر وہ خنجر گڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ایبا کی بیوی کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، چپ چاپ پڑاؤ کی طرف چل پڑا۔ ایبا اور دوسرے سالار سلطان کے پیچھے پیچھے تھے۔ سلطان جب ایبا کے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں فرش پر ایبا کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کے قریب ہی ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس کاغذ کے اندر ایک خون آلود خنجر گڑا ہوا تھا اور کاغذ پر ایک تحریر بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان نے خنجر کھینچ کر کاغذ سے نکالا۔ کاغذ کو اٹھا کر جو اس نے پڑھا تو اس پر یہ تحریر مرقوم تھی، وہ لڑکی جو اپنے باپ اور بھائیوں سے بغاوت کر کے بھاگی ہو، اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سلطان نے کاغذ ایبا کی طرف تھما دیا۔ ایبا نے بھی کاغذ پر تحریر لکھی پڑھی۔ کاغذ کو تہہ کر کے اس نے اسے اپنے لباس میں محفوظ کر لیا، اور اس موقع پر ایبا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ ایبا، یہ کام تمہاری بیوی کے بھائیوں اور باپ کی طرف سے سرزد ہوا ہے۔ وہ اسے فروخت کرنا چاہتے ہوں گے، اور یہ فروخت ہونے سے پہلے ہی بھاگ کر ہمارے پاس آ گئی۔ وہ اس کی تلاش میں ہوں گے۔ انہیں خبر ہو گئی ہوگی کہ اس نے یہاں ہمارے لشکر میں پناہ لے کر تم سے شادی کر لی ہے، لہٰذا وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہے ہوں گے، اور جنگ کے دوران ان کے آدمی کسی نہ کسی طرح پڑاؤ میں داخل ہو کر اس خیمے میں داخل ہوئے اور اس کا کام تمام کرتے چلے۔ بیٹے، ایسا گھناؤنا فعل کرنے کے بعد وہ بچ نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دینا ہوگا۔ پھر چند دن کے وقفے کے بعد میں چند دستے تمہارے حوالے کروں گا، اور انہیں لے کر تم کھکروں کے وحشی قبائل کی طرف جانا، وہاں اس کے باپ اور بھائیوں سے ملنا، انہیں صورتحال سے آگاہ کرنا، اور قبیلے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کے باپ اور بھائیوں کا خاتمہ کرنا۔ لیکن یہ احتیاط رکھنا کہ وہاں کسی بے گناہ کو انتقام کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک عالم دین کھکروں کے قبیلے کے اندر تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کی تبلیغ رنگ لائے گی، اور یہ کھکر حلقہ بگوش اسلام ضرور ہوں گے۔ بہرحال تمہاری بیوی کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ قاتل جو کوئی بھی ہیں، وہ کتنے ہی دراز دست کیوں نہ ہوں، وہ تعداد میں کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ان سے اس قتل کا بڑا بھیانک انتقام لیا جائے گا۔ چلو پہلے تمہاری بیوی کے علاوہ جنگ کے دوران کام آنے والے لشکریوں کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیں، اس کے بعد کسی اور کام کی تکمیل کریں گے۔ اس کے بعد سلطان اور اس کے سارے سالار حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے ایبا کی بیوی کے علاوہ جنگ کے دوران جس قدر لشکری شہید ہوئے تھے ان کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا گیا۔ پھر لشکریوں کے آرام و استراحت کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے سالار جنگ میں زخمی ہونے والے اپنے سارے لشکریوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کا سامان کرنے کے بعد دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر اپنے قبضے میں کرنے لگے تھے۔